یہ ہے ایجپٹ، افریقہ کے نارتھ ایسٹ میں واقع دنیا کا سب سے بڑا عرب کنٹری جو کہ بہت جلد پوری دنیا کو حیران کرنے والا ہے۔ ایجپٹ کوئی عام کنٹری نہیں ہے۔ اٹ از دا برتھ پلیس آف ون آف دا اولڈسٹ، موسٹ پاورفل اینڈ لانگ لاسٹنگ سیویلائزیشنز آن ارتھ۔ ایجپٹ اینشنٹ کانسپیرسیز اور مسٹریز کا گھر ہے، اور انہی مسٹریز میں سے ایک ایجپٹ کی جیوگرافی بھی ہے۔ اگر ہم ایجپٹ کا میپ دیکھیں تو یہ 4 لاکھ اسکوائر مائلز کا ٹوٹل ایریا بنتا ہے، جہاں پر 97% ایریا پر ڈیزرٹس ہیں، اور اسی لیے یہاں پر زندگی ہمیشہ سے ہی ایک چیلنج رہی ہے۔ ایون آج بھی 90% ایجپٹ بالکل خالی ہے۔ تو پھر اینشنٹ ایجپشنز یہاں پر اتنی پاورفل امپائرز بنانے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ اس کا جواب ہے دا مائٹی نائل ریور۔ 4000 میل لمبا یہ دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اس کے بغیر شاید ایجپشن سیویلائزیشن سروائیو ہی نہ کر پاتی۔ ایک کہاوت ہے کہ ایجپٹ نائل سے ہے اور نائل ایجپٹ سے۔ آج بھی ایجپٹ کی ساری پاپولیشن ادھر نارتھ میں اور اس دریائے نیل کے کنارے پر رہتی ہے، اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایجپٹ دنیا کا وہ اکیلا کنٹری ہے جس کا پاپولیشن پیٹرن اور دریائے نیل کا یہ روٹ رات کو بھی سیٹلائٹ سے کلیئرلی نظر آتا ہے۔ اسی ریور کی وجہ سے ایجپٹ سہارا ڈیزرٹ جیسے گرم ترین ریگستان میں گھرے ہونے کے باوجود ہمیشہ سے دنیا کا ایگریکلچرل ہب رہا ہے۔ رومن امپائر کی 30% ویٹ سپلائی ایجپٹ سے ہی آتی تھی۔ آج بھی یہ دریا ایجپٹ کی لائف لائن ہے۔ ایجپٹ کی 90% آبادی اسی دریا کے ساتھ رہتی ہے، جبکہ باقی صرف 10% پاپولیشن ادھر ریڈ سی کے ساتھ نیو ویلی، مطروح اور سینائی میں رہتی ہے۔ اور اس پاپولیشن پیٹرن کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایجپٹ کی 80% ایگریکلچرل زمین اسی نائل ریور کے ساتھ ہے۔ اسی دریا کی وجہ سے ایجپٹ آج بھی پیاز، کھجور اور لہسن پیدا کرنے میں دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز میں آتا ہے۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ایجپٹ کی پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 1920 سے 2020 کے بیچ ایجپٹ کی پاپولیشن 8 ٹائمز بڑھی تھی، اور آج 2024 میں ایجپٹ کی آبادی 11 کروڑ کراس کر چکی ہے، اور اسی لیے پاپولیشن کے لحاظ سے ایجپٹ سب سے بڑا عرب کنٹری ہے۔ 2050 تک ایجپٹ کی آبادی 16 کروڑ تک پہنچ جائے گی، اور اتنے زیادہ لوگوں کے لیے صرف 4% ایگریکلچرل زمین بہت کم ہے۔ اربنائزیشن کی وجہ سے ایجپٹ کی ایگریکلچرل زمین ہر 10 سال میں 2% کم ہوتی جا رہی ہے، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو 2050 تک ایجپٹ ایک بہت زبردست فیمن کا شکار ہو جائے گا۔ اسی لیے ایجپٹ کے پاس اس پرابلم کا حل نکالنے کے لیے صرف 26 سال ہیں۔ آج بھی ایجپٹ کی 50% فوڈ سپلائی باہر سے امپورٹ ہو رہی ہے، اور یہ امپورٹس ایجپٹ کے GDP پر بہت بڑا برڈن ہے۔ اسی کا توڑ کرنے کے لیے ایجپٹ دنیا کا سب سے بڑا آرٹیفیشل ریور بنا رہا ہے، جو اس 9000 اسکوائر کلومیٹر کے ریگستان کو ایگریکلچرل زمین میں ٹرانسفارم کر دے گا، اور ایجپٹ اس سے ملتا جلتا کام پہلے بھی کر چکا ہے۔ 2015 سے 2020 کے بیچ ایجپٹ نے 5000 اسکوائر کلومیٹر کے ریگستان کو ایگریکلچرل زمین میں کنورٹ کیا تھا۔ 2021 میں پریزیڈنٹ السیسی نے یہ نیو ڈیلٹا پروجیکٹ اناؤنس کیا۔ اس پروجیکٹ میں نائل ریور کے ذریعے ایک آرٹیفیشل ریور بنایا جائے گا، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا آرٹیفیشل ریور ہوگا۔ دریائے نیل اصل میں یوگانڈا میں لیک وکٹوریا سے شروع ہوتا ہے، اور نارتھ ایسٹ افریقہ کو کراس کرتے ہوئے میڈیٹرینین سی میں جا کر گرتا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ اس نائل ریور سے ہی کھیتوں کو ایسے ایک برانچ کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا ہے جسے روزیٹا برانچ کہتے ہیں۔ اب یہ سارا ویسٹ واٹر ہوتا ہے جو کھیتوں سے آتا ہے، اور یہی پانی بعد میں میڈیٹرینین سی میں جا کر گرتا تھا۔ تو اب ایجپٹ کر یہ رہا ہے کہ اسی برانچ کو میڈیٹرینین میں گرانے کے بجائے اسے ایک آرٹیفیشل ریور بنا رہا ہے۔ اس ریور کا روٹ کچھ ایسا ہے کہ یہ اس روزیٹا برانچ سے شروع ہوگا، اور میڈیٹرینین سی کی کوسٹ لائن کے ساتھ 50 کلومیٹر چلنے کے بعد ادھر نائل ڈیلٹا کے ایج پر آ کر رکے گا۔ یہاں پر 10 3 میٹرز کے پائپ سے اس دریا کا پانی 64 کلومیٹر دور ریگستان کے بیچ اس الحمام واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ تک پہنچایا جائے گا، اور یہاں پر 7.5 ملین کیوبک میٹرز پانی کو صاف کیا جائے گا، تاکہ اسے پھر یہاں پر کھیتی باڑی کے لیے یوز کیا جا سکے۔ اسی طرح اس پلانٹ سے 125 کلومیٹر دور ادھر ایسٹرن سائڈ پر نائل ریور سے ڈائریکٹ پائپس کے ذریعے پانی پہنچایا جائے گا، اور اس طرح ان 2 واٹر سپلائیز کی مدد سے اس 9000 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا کو لش گرین بنا دیا جائے گا۔ اس طرح ایجپٹ کی ایگریکلچرل لینڈ 23% تک بڑھ جائے گی، اور یہاں پر بہت سے کراپس اگائے جا سکیں گے، اور پھر کوسٹ لائن سے قریب ہونے کی وجہ سے ان سب فوڈ سپلائیز کو باہر بھی ایزیلی ایکسپورٹ کیا جا سکے گا۔ اس پروجیکٹ سے لاکھوں لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جا سکے گا، 50 لاکھ لوگوں کے لیے جابز کریٹ ہوں گی، اور ایجپٹ کی فوڈ امپورٹ پر سے ڈیپینڈنس بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس پروجیکٹ پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ 2023 میں کنسٹرکشن سائٹ کے سیٹلائٹ امیجز
इमेजेस रिलीज हुए जिनमें देखा जा सकता है कि कैसे ये प्रोजेक्ट 40% तक कंप्लीट हो चुका है। जून 2023 में यहाँ पर पहली दफा फ्रेश वाटर भी छोड़ा गया। इसी तरह सैटेलाइट इमेजेस में ये भी देखा जा सकता है कि इस ट्रीटमेंट प्लांट के वेस्ट में ये सर्कुलर फील्ड्स भी बनाई गई हैं जहाँ पर फुल स्पीड में इरिगेशन जारी है। ऑल इन ऑल अगर इसी स्पीड से काम चलता रहा तो अगले 2 सालों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर इजिप्ट की तकदीर बदल देगा। लेकिन दूसरी ही तरफ इजिप्ट कुछ ऐसे सरप्राइजिंग डिसीजंस भी ले रहा है जिनकी उसे बहुत भारी कीमत उठानी पड़ सकती है। जैसे कि 2015 में इजिप्शियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो इजिप्ट का कैपिटल कायरो से चेंज करके 50 किलोमीटर दूर इस सहरा में एक नया शहर बनाएंगे, जिस पर 2016 से कंस्ट्रक्शन जारी है। मगर इस इन्वेस्टमेंट की वजह से इजिप्ट $58 बिलियन के डेट में चला गया है और यहीं पर एंट्री हुई है यूएई की। यूएई और कायरो ने एक डील साइन की है जिसके मुताबिक यूएई ने इजिप्ट से उसका शहर रास अल हिकमा $35 बिलियन में खरीद लिया है। इस शहर में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और कुछ एनालिस्ट्स के ख्याल में ये मिडिल ईस्ट का नया दुबई होगा। लेकिन दूसरी ही तरफ कुछ इजिप्शियन एनालिस्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इस डील से प्रेसिडेंट सीसी ने सिर्फ इस शहर को ही नहीं बल्कि इजिप्ट की सॉवरेनिटी को भी बेच दिया है। अब इजिप्ट को वही करना पड़ेगा जो यूएई कहेगा। दूसरी ही तरफ इजराइल पैलेस्टाइन वॉर में जो इजिप्ट का रोल रहा है उस पर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। सो एक तरफ इजिप्ट बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और दूसरी ही तरफ उसके कुछ डिसीजंस फ्यूचर में उसके लिए खतरनाक नताइज ला सकते हैं। बट ओनली टाइम विल टेल कि इन डिसीजंस का अंजाम क्या होता है। डू शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।